والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ صلاۃ میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں، اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سابقہ دروس میں ان غلطیوں کی نشاندہی کی گئی جن کا تعلق رکوع سے تھا یا رکوع کے بعد والے قیام سے تھا۔ آج کے درس میں بعض ان غلطیوں کی نشاندہی کی جائے گی جن کا تعلق سجدے سے ہے۔ سجدہ نماز کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے۔ سجدے کی اہمیت کا اندازہ اب اس بات سے لگائیں، مسجد کی نسبت سجدے کی طرف کی گئی ہے۔ حالانکہ مسجد نماز پڑھنے کی جگہ ہے، صلاۃ میں قیام بھی ہوتا ہے، صلاۃ میں رکوع بھی ہوتا ہے، صلاۃ میں تشہد بھی ہوتا ہے، لیکن مسجد کی نسبت ان تمام اعمال کی بنسبت سجدے کی طرف کی گئی ہے۔ سجدہ کرنے کی جگہ، مسجد کے معنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ صلاۃ میں بندہ سب سے زیادہ قریب سجدے ہی میں ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور اللہ کے قریب ہو جا۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ ہی میں ہوتا ہے۔ تو غرض سجدہ نماز کے ارکان میں ایک اہم ترین رکن ہے۔ اگر کوئی آدمی عمدن سجدے کو ترک کر دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، بلکہ ایسے آدمی کا اسلام ہی مشکوک ہو جائے گا، ایسے آدمی کا اسلام مشکوک ہو جائے گا، شک کے دائرے میں آ جائے گا جو عمدن سجدے کو ترک کر دے۔ اگر سہون سجدے کو ترک کر دے، بھولے سے سجدے کو ترک کر دے، تو سجدے سہو کافی ہوگا؟ نہیں ہوگا، بلکہ سجدے کا اعادہ ضروری ہوگا۔ اگر آپ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ میرا تو ایک سجدہ چھوٹ گیا ہے، آپ واپس سجدے میں آ جائیں گے۔ الا یہ کہ آپ بہت آگے بڑھ گئے تھے، رکوع تک چلے گئے تھے، رکوع میں جانے کے بعد آپ کو یاد آ گیا کہ میرا ایک سجدہ رہ گیا ہے، تب ایسی صورت میں جس رکعات کا سجدہ چھوٹ گیا تھا وہ رکعات ایسے ہو جائے گی جیسے آپ نے اسے پڑھی ہی نہیں ہے۔ بعد والی رکعت اس رکعت کے قائم مقام ہو جائے گی۔ تو اس طرح آپ کو مزید ایک رکعت پڑھنی ہوگی، اور سجدے سہو کرنا ہوگا۔ آگے میں بتاؤں گا سجدے سہو کے مسائل بھی، کہ سجدے سہو کب کرنا ہے، سجدے سہو کب کیا جائے، سجدے سہو کے مسائل کیا ہیں۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک انتہائی قیمتی رسالہ ترتیب دیا ہے، جو سجدے سہو کے بیشتر مسائل کو بہت اچھے انداز میں یہ رسالہ اور یہ کتابچہ واضح کرتا ہے۔ آگے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ سجدے سہو سے متعلق تفصیلی طور پر۔ یہاں سب سے پہلا مسئلہ جو آج کے درس میں ہم کو پڑھنا ہے وہ یہ ہے، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھے جائیں یا گھٹنے رکھے جائیں۔ رکوع کر لی، آپ رکوع سے اٹھے، اچھی طرح آپ نے رکوع کے بعد والا قومہ یا قیام آپ نے کر لیا۔ اب اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے کی تیاری کرنا ہے۔ اور کچھ لوگ سجدے میں جا کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ لوگ بھی غلطی پر ہیں۔ اور کچھ لوگ کھڑے ہونے کی حالت میں ہی اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ لوگ بھی غلطی پر ہے۔
صحیح یہ ہے کہ جب آپ جھکنا شروع کریں تب آپ اللہ اکبر کہیں، سجدے میں جانے سے قبل آپ کا اللہ اکبر ختم ہو جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھے جائیں یا گھٹنے رکھے جائیں؟ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھے جائیں، بعد میں گھٹنے رکھے جائیں، تو یہ موقف آپ کا ہے۔ تو تقریباً تمام مصلیوں کا یہی موقف ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھنا ہے، بعد میں گھٹنے رکھنا ہے۔ اس بارے میں اہل علم کے دو مشہور قول ہیں، پہلا قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام الشافعی، امام احمد بن حنبل کی ایک روایت کے مطابق سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھا جائے، پھر ہاتھوں کو، پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھا جائے، بعد میں ہاتھوں کو۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عمل کو اکثر اہل علم کی طرف منسوب کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ابن القیم، ابن باز، شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے کہ سجدے کے لیے پہلے گھٹنے رکھے جائیں، بعد میں ہاتھ رکھے جائیں، آپ کے موقف کے برعکس۔ بعد میں بتاؤں گا راجے کیا ہے، پہلے گھٹنے رکھے جائیں، بعد میں ہاتھ رکھے جائیں۔ اس موقف کے قائل نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو دلیل بنایا ہے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتیہ قبل یدیہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ نے سجدہ کیا، ہاتھوں سے پہلے آپ نے گھٹنوں کو رکھا، وَإِذَا نَحَوَ، جب آپ سجدے سے اٹھے، رفع یدیہ قبل رکبتیہ، گھٹنوں سے قبل آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، یقیناً جن اہل علم نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے، انہوں نے اپنے عمل کی بنیاد اسی پر رکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے جائیں، بعد میں ہاتھ رکھے جائیں۔ لیکن اس حدیث کو امام دارقطنی، امام بیہقی، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ غالباً زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اصول حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ روایت کیا ہے؟ سندن ضعیف ہے۔ دوسرا قول امام مالک، امام اوزاعی اور محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھے جائیں، بعد میں گھٹنے رکھے جائیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ واضح ہے نا؟ ان کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر، جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے اس طرح نہ بیٹھے جس طرح اون بیٹھتا ہے، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، بلکہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے۔ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھیں۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلیوں کو، نمازیوں کو اون کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کر دیا ہے۔ فرمایا کہ اون کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھیں، وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، بلکہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھا جائے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، بلکہ اس سند کے تمام راوی صحیح مسلم کے ہیں۔
سوائے محمد بن عبداللہ بن حسن کے یہ راوی نفس الزکیہ کے لقب سے معروف ہے، مشہور ہیں، اور یہ ثقہ راوی ہیں، یہ بھروسہ مند راوی ہیں۔ اگر دونوں روایتوں کا کمپیئر ہم لوگ کریں تو سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط اور زیادہ قوی روایت وائل بن حجر کے مقابلے میں کن کی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب یہاں ایک سوال یہ رہ جاتا ہے، اون کیسے بیٹھتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کا کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھیں جیسے اون بیٹھتا ہے۔ اون کیسے بیٹھتا ہے؟ پہلے آگے کے رکھتا ہے، دیکھیں ہیں آپ، اون کیسے رکھتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، کوئی دیکھے ہیں؟ پہلے پیچھے کے گھٹنے ٹیکتا ہے کیا، بعد میں ہاتھ؟ آپ دیکھے ہیں، معائنہ کیے ہیں، یہ بس اس حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں؟ تو مشاہدے سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں یا اس حدیث کی بنا پر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ مشاہدہ کیے ہیں؟ تو غور سے دیکھے ہیں یا ایسے ہی دیکھے ہیں؟ بچپن میں بادشاہ بھائی کے اونٹا دیکھے تھے۔ تو اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے اپنے آگے کے جو پیر ہے نا اس کو زمین پہ ٹیکتا ہے، بعد میں پچھلے والے پیر کو، حالانکہ اس کی بیٹھک میں اور اس حدیث میں ٹکراؤ ہے۔ اونٹ کے بیٹھنے کی جو کیفیت ہے وہ پہلے کیا کرتا ہے، جو اگلے کی جو دو یا ہاتھ کہیں یا پیر کہیں وہ پہلے ٹیکتا ہے، بعد میں پچھلے والے۔ تو اس حدیث میں اور اونٹ کے جو عملی بیٹھک ہے اس میں ٹکراؤ ہے۔ حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے، حقیقت میں ٹکراؤ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کا گھٹنا پاؤں میں ہوتا ہے اور جانوروں کا گھٹنا ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جانوروں کے جو آگے والے جو تو پیر ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ حقیقت میں دو پیر ہیں وہ، اور پچھلے والے ہاتھ ہیں۔ انسانوں کے برعکس ہیں۔ اہل قاموس نے یہی ذکر کیا ہے، اہل قاموس نے یہی بات بیان کی ہے کہ انسان کا گھٹنا پاؤں میں ہوتا ہے اور جانوروں کا گھٹنا ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اکثر اہل قاموس نے اس بات کی صراحت کی ہے۔ تو کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی طرح نافع فرماتے ہیں کان ابن عمر یضع یدیہ قبل رکبتیہ، عبداللہ ابن عمر یہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں سے پہلے رکھتے تھے۔ تو انشاءاللہ راجع یہی ہے کہ سجدہ جاتے ہوئے پہلے دونوں ہاتھوں کو رکھیں، بعد میں گھٹنوں کو رکھیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں ذکر کرتے ہیں اما الصلاۃ بکلیہما فجائزۃ باتفاق العلماء، دونوں طریقے سے نماز پڑھنا یہ تمام علماء کے نزدیک جائز ہیں، چاہے پہلے ہاتھ رکھیں یا پہلے گھٹنے رکھیں۔ انشاء المصلی یضع رکبتیہ قبل یدیہ، اگر مصلی چاہے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو رکھیں، اگر وہ چاہیں تو گھٹنوں سے پہلے ہاتھ کو رکھیں۔ وصلاته صحیحۃ فی الحالتین باتفاق العلماء، اہل علم کا اتفاق ہے کہ ان دونوں طریقوں سے ان دونوں حالتوں میں نماز صحیح ہے اور درست ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے کہ افضل کیا ہے۔ لیکن اختلاف یہ ہے کہ افضل کیا ہے۔ شیخ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے موقف کو راجح قرار دیا ہے، لیکن ازروع دلائل پہلا موقف کے مقابلے میں دوسرا موقف کیا ہے، یہ زیادہ درست ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے جائیں، بقیہ گھٹنے رکھے جائیں۔ سجدے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے اطمینان سے سجدہ نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو
3 دفعہ نماز دہرانے کا حکم دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ نہ قیام میں اطمینان تھا، نہ رکوع میں اطمینان تھا، نہ سجدے میں اطمینان تھا. بلکہ جو شخص اطمینان سے سجدہ نہیں کرتا اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین چور نماز کا چور ہے. صحابہ نے پوچھا وہ نماز میں کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا رکوع اور سجدہ مکمل نہیں ہوتا ہے. وہ اطمینان سے نہ رکوع کرتا ہے نہ اطمینان سے سجدہ کرتا ہے. تو جس کے رکوع اور سجدے میں اطمینان نہ پایا جائے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین چور قرار دیا ہے. بلکہ اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. یہ روایت غالباً پہلے بھی آ چکی ہے کہ آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی ایک نماز کو بھی قبول نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو حدیث کے الفاظ ہیں رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا نہ کرنا ہے. رکوع اور سجدے کو اطمینان سے ادا نہ کرنا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. سجدے میں سرزد ہونے والی غلطیوں میں سے ایک غلطی 7 اعضاء پر سجدہ نہ کرنا ہے. 7 اعضاء پر سجدہ نہ کرنا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. وہ 7 اعضاء کون سے ہیں؟ پہلے نمبر پر الجبہہ، پیشانی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اشار بیدہ علی انفہ، آپ نے اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف بھی اشارہ کیا. گویا ناک یہ پیشانی میں ہی داخل ہے، وہ ایک ہو گئے. ناک اور پیشانی ایک ہے. وہ اشار بیدہ علی انفہ. تو پہلے تو ناک اور پیشانی. نمبر 2 والیدین، اپنے ہاتھ. اور پھر اسی طرح والرکبتین، دونوں گھٹنے. واطراف القدمین، دونوں پاؤں کی انگلیاں. تو یہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 7 ہو گئے. کیا کیا ہیں؟ پیشانی اور ناک ایک ہو گئے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور پیروں کی انگلیاں. بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہوئے ناک زمین پر نہیں لگاتے ہیں، صرف پیشانی زمین پر لگاتے ہیں، ناک زمین پر نہیں لگاتے ہیں. جبکہ ناک زمین پر لگے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. بلکہ ایک حدیث میں سنن دارقطنی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة لمن لا يصيب انفه من الارض ما يصيب الجبین. اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو اپنی ناک زمین پر نہیں لگاتا ہے جس طرح پیشانی زمین پر لگاتا ہے. اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے. لا صلاۃ فرمایا، اس آدمی کی نماز نہیں ہوتی ہے جو اپنی ناک زمین پر نہیں لگاتا ہے جس طرح پیشانی زمین پر لگاتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے جو اکثر نمازیوں سے سرزد ہوتی ہے. اکثر نمازی اپنے ناک زمین پر نہیں لگاتے ہیں. ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے کہیں ایسوں کی نماز اللہ رد نہ کر دے. ایک غلطی جو نمازیوں سے سرزد ہوتی ہے، سجدہ کرتے ہوئے زمین پر کوئی ایسی چیز رکھ دینا جس سے پیشانی اور زمین کے درمیان فاصلہ ہو جائے. سجدہ کرتے ہوئے زمین پر کوئی ایسی چیز رکھ دینا ہے جس سے پیشانی اور زمین کے درمیان فاصلہ ہو جائے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاد مریضہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی. فرآہ یصلی علی وسادہ، آپ نے انہیں تکیے پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، نکال کر کے پھینک دیا. تو پھر اس شخص نے کیا کیا؟
ایک لکڑی لی، اس پر سجدہ کرنے لگے. فَأَخَذَهُ فَرَمَا بِهِ، آپ نے اس کو بھی لیا اور پھینک دیا. پھر آپ نے فرمایا صلی علی الارض، زمین پر نماز پڑھو، زمین پر سجدہ کرو اگر تمہیں استطاعت ہو. اگر استطاعت نہ ہو تو اشارے سے نماز پڑھ لو. فرمایا وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَكْثَرَ مِنْ رُكُوعِكَ، اور اپنے سجدے میں رکوع کے بنسبت زیادہ جھک جاؤ، اپنے سجدے میں رکوع کے بنسبت زیادہ جھک جاؤ. تو آدمی نماز پڑھتے ہوئے اور خصوصیت کے ساتھ جب اسے سجدہ کرنے، بیمار ہے، مریض ہے، تب وہ سامنے تکیہ رکھ کر کے سجدہ کر رہا ہے تو یہ درست نہیں ہے. اگر اسے سجدہ نہیں ہو پا رہا ہے وہ کیا کرے؟ بس اشارہ کر دے، تکیہ وغیرہ نہ رکھیں، بلکہ ٹیبل وغیرہ نہ رکھیں. یہاں ایک غلطی ہے، اس کی طرف بھی میں اشارہ کر دیتا ہوں. بہت سارے نمازی جو کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں ان سے ایک غلطی سرزد ہوتی ہے. وہ غلطی کیا ہے؟ رکوع تو ٹھیک ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے، رکوع میں کیا کرنا ہے؟ تھوڑا جھکیں، اور سجدے میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھکنا ہے. سجدے میں کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ؟ اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیتے ہیں، چیئر پر بیٹھ کر کے سجدہ کرتے ہیں. اسی طرح زمین پر بیٹھ کر کے بھی جن کو سجدہ نہیں ہو پاتا ہے وہ تھوڑا اپنے ہاتھوں کو ایسے کر لیتے ہیں. اس کی کوئی دلیل حدیث میں موجود نہیں ہے. چاہے رکوع ہو یا سجدہ ہو، دونوں صورتوں میں آپ کے ہاتھ کہاں ہونے چاہیے؟ گھٹنوں پر ہی ہونے چاہیے. بس اب فرق کیا ہوگا؟ سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں اور رکوع میں تھوڑا کم جھکیں، بس یہی فرق ہے. مسئلہ واضح ہے؟ ٹھیک ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ تکیہ وغیرہ پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے. سوال یہ ہے کیا جانماز پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تکیہ نکال کے پھینک دیا. فرمایا کہ اگر استطاعت ہو تو زمین پر سجدہ کرو، ورنہ سجدے میں رکوع کی بنسبت زیادہ جھک جاؤ. تو یہ قالین ہیں، حصیر ہیں، جانماز ہیں، ان سب پر سجدہ کیا جا سکتا ہے؟ کیا بولے؟ اب یہ ہمارے پاس جو قالین ہے یہ تو نرم ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حصیر پر نماز پڑھا کرتے تھے. اس کا تذکرہ بہت ساری روایتوں میں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فرأیتہ یصلی علی حصیر یسجد علیہ، میں نے دیکھا کہ آپ حصیر پر سجدہ کر رہے تھے. مسجد نبوی میں بھی صحابہ اکرام نماز پڑھتے، سجدہ کرتے ہوئے. گرمی کے ایام میں زمین بہت کیا ہوتی تھی؟ گرم ہو جاتی تھی. تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ اپنی چادر کا کنارہ جو ہے نا اپنی پیشانی والی جگہ پر رکھ دیتے تھے. باقی سجدے پر سجدہ وغیرہ کرنا یہ سب تکلفات ہیں دین میں. یہ سب کیا ہیں؟ تکلفات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب تکلفات سے منع کر دیا ہے. باقی حصیر پر، جانماز پر نماز پڑھنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. بقیہ سجدے سے متعلق، سجدے کی کیفیات سے متعلق اور بہت ساری غلطیاں ہیں. آج کے لیے انشاءاللہ اتنی گفتگو کافی ہے. تو سجدے سے متعلق مزید بہت ساری غلطیاں ہیں. انشاءاللہ آنے والے درس میں ان غلطیوں کی میں نشاندہی کروں گا. آج کے لیے اتنی ہی مختصر گفتگو کافی رہے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.